فی گھنٹہ تنخواہ 14.27 یعنی 14 یورو 27 سینٹ کہاں ملے گی یورپ میں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر سال میں 30,000 ورک ویزے، وہ بھی یورپی ملک کے، لیکن کس ملک کو ملیں گے وہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے ہم بات کریں 14 یورو 27 سینٹ فی گھنٹہ، جی ہاں یہ ہونے جا رہا ہے جناب علی جرمنی میں۔ جرمنی میں اگلے سال، یعنی اب اگلا سال کتنا رہ گیا ہے، نومبر ہے، 1 مہینہ رہ گیا، جنوری سے پہلے ابھی اس وقت کم از کم فی گھنٹہ تنخواہ ہے وہ 12 یورو 82 سینٹ ہے، اس کو بڑھا کر 13 یورو 90 سینٹ کر دیا جائے گا جنوری میں، اور پھر اگلے سال 14 یورو 27 سینٹ کر دیا جائے گا۔ تو جرمنی میں تنخواہیں 23 سے بڑھ رہی ہیں، اور جرمنی والوں کو مبارک ہو کہ ان کو اب صرف 1 مہینے بعد ان کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 13 یورو 90 سینٹ ہونے والی ہے، اور پھر اگلے سال 14 یورو 27 سینٹ ہونے والی ہے۔ تو یہ تنخواہوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر، اور ان تنخواہ جو کم از کم بڑھی ہے اس سے کم از کم 66 لاکھ ورکرز کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں دوسری خبر، 30,000 ورکر کہاں سے جائیں گے پتہ ہے؟ ہمارے پڑوس سے، انڈیا سے، جی ہاں، کیونکہ انڈیا کی حکومت کوشش کرتی ہے کہ اس کے لوگ باہر جائیں۔ تو رومانیہ نے، جو یورپی ملک ہے، اس نے اب انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور یہ اعلان انڈیا نے نہیں کیا، رومانیہ نے خود کیا ہے کہ ہم انڈیا سے سالانہ 30,000 ورکر ورک ویزے پر لیں گے۔ پوری ملکوں سے 1 لاکھ ورک ویزے لے گا، اور اس میں 30,000 کون ہوں گے؟ انڈین، یعنی ہر تیسرا جو ورکر ہوگا وہ انڈیا کا ہوگا۔ پاکستان سے تو میرا مشکل 3,000 بھی نہیں جاتے ہوں گے، کیونکہ ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہماری حکومت کی دلچسپی نہیں ہے، 3,000 4,000 جاتے ہوں گے، یہ بھی لوگ جو اوورسیز پروموٹر ہیں ان کی ذاتی کوششوں سے جاتے ہیں، باقی حکومت کی ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس وقت رومانیہ کے ساتھ، رومانیہ کو اربوں کا بزنس دے رہے ہیں، ہم وہاں سے جہاز بنوا رہے ہیں، ہم ان کی پورٹ اینڈ شپنگ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں ورکر بھیجنے میں، پاکستانی عام بھیجنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہماری دلچسپیاں، ہمارے حکمرانوں کی دلچسپیاں کچھ اور ہوتی ہیں، جن کے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، عام آدمی پر نہیں۔ تو یہ انڈیا والوں کو مبارک ہو کہ وہ 30,000 ورک ویزے ملیں گے۔ 30,000 بہت بڑی تعداد ہے، اگر ایک ملک قانونی طور پر 30,000 بندے ایک ملک میں بھیجے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند سالوں میں وہاں پر کتنے ان کے ورکر بڑھ جائیں گے۔ وہ 30,000 جائیں گے، ان کی فیملیاں بھی جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ باقی پورا ایک جو ہے سسٹم بن جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد بھارت نے جو ہے وہاں پر کامیابی حاصل کیا رومانیہ سے معاہدہ کرنے میں۔ کاش 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 کہ ہم بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دیں، وہ بھی اپنے شہریوں کے لیے اس طرح کے معاہدے کریں، رومانیہ سے بات کریں کہ بھائی ہم آپ سے اتنے جہاز بنوا رہے ہیں، اتنے آپ کو اربوں ڈالر کا ٹھیکے دے رہے ہیں، تو ہمارے ورکر بھی لیں، 30,000 نہیں 20,000 ہی لے لیں۔ بہرحال ہم اس پہ افسوس ہی ظاہر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔